ہماری جماعت کے مقتدر علماء، ائمہ مساجد و اساتذہ مدارس، میری قوم کے نوجوانوں، مستقبل کی امانتوں کے امینوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کوئی سنے گا نہیں، جب پیر صاحب اللہ علیہ کہا کہ سننے والے سے وہ آ جائیں کہ تشریف لائیں وَنُسَلِّمُ عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین محترم و عزیزان ملت، آئیے کچھ عرض کرنے سے قبل میں بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ اپنے اور ساری کائنات کی مرکزی عقیدت، سبز گنبد کے مکین مقدس مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، شہریار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا، خاتم پیغمبراں، شفیع عاصیاں، باعث تکوین روزگار، سرکار ابد قرار، جان عالمین، سید المرسلین، رحمت للعالمین، جان کائنات، مختار کائنات، عالم ما کان و ما یکون، حاضر و ناظر پیغمبر، آمنہ کے لال، حلیمہ کے دلبر، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں بآواز بلند درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ حضرت تشریف رکھیں بیٹھیں، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حاضرین محترم، چونکہ کافی لیمیٹڈ وقت ہے، اس لیے بغیر کسی تعارفی کلمات اور انٹروڈکشن کے میں اپنی گفتگو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت شہنسی پہ اس علاقے کے تمام اعلیٰ دماغ اس وقت موجود ہے، اور میری فیروز مندی اور خوشبختی تو یہ ہے کہ میرے استاذ گرامی قدر، میرے مربی و محسن، شیخ المعقولات والمنقولات، حضرت علامہ مولانا مفتی ممتاز عالم صاحب قبلہ مصباحی، پرنسپل جامعہ شمس العلوم گھوسی، انہوں نے اس علاقے کے لیے ادارہ تحقیقات اسلامی اس کو قائم فرمایا، اور ماشاءاللہ چونکہ فقیر سے بے پناہ حضرت محبت کرتے ہیں، اب ان کا حکم تھا میری حاضری آپ کی بارگاہ محبت میں ہو رہی ہے۔ نقیب اہل سنت بھائی کفیل انور صاحب قبلہ، جو بڑی کم عمری میں پورے ہندوستان میں اس وقت نقابت کے جواہر پارے بکھیر رہے ہیں، ہمارے طفیل بھائی اور دیگر موقر معزز علماء کرام موجود ہیں۔ میں بائی نیم سب کا تعارف اور انٹروڈکشن نہیں کرا سکتا، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں حضور سید صاحب قبلہ تشریف لائے، مجھ سے پیشتر آپ نے بڑی اچھی تقریر سماعت کی ہے۔ آئیے میں اپنی گفتگو شروع کرتا ہوں۔ جینیس آف ایسٹ اب قریب شرق ڈاکٹر محمد اقبال کی ایک مشہور زمانہ دعائیہ نظم ہے، اس سے میں اپنی گفتگو شروع کرتا ہوں۔ اقبال کہتا ہے کہ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، پھر وادی فارا کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر شوق تماشا دے، پھر ذوق تقاضا دے، محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل،
اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے، پیدا دل ویراں میں پھر شورش محشر کر، اس محمل خالی کو پھر شاہد لیلا دے، اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے، رفعت میں مقاصد کو ہم دوش سریا کر، خوددار یہ ساحل دے، آزاد یہ دریا دے، بے لوث محبت ہو، بے باک صداقت ہو، سینوں میں اجالا کر دل صورت مینا دے، احساس عنایت کر آثار مصیبت کا، امروز کی شورش میں اندیشہ فردا دے۔ اور ڈاکٹر عبدالسلام جیلانی صاحب قبلہ موجود ہیں۔ میں بلبل نالا ہوں ایک اجڑے گلستہ کا، میں بلبل نالا ہوں ایک اجڑے گلستہ کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے۔ ہمارے حضرت علامہ مفتی ابوالفتح قادری صاحب قبلہ اور حضرت علامہ مفتی ابو صالح قادری صاحب، حضرت مولانا شاہد صاحب قبلہ، حضرت مولانا طفیل صاحب قبلہ، یہ سارے علماء کرام موجود ہیں۔ مقدس علماء کرام کی موجودگی میں میں کچھ گفتگو کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، خاص طور سے استاذ گرامی قدر کے قدموں کے ذرات کو اپنی دستار کا ترہ بنا کے غلام غوث قادری بس مختصر وقت میں کچھ گفتگو پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ہم چونکہ مسلمان ہیں، میرے سامنے نوجوان زیادہ موجود ہیں اور مجھے چونکہ اسٹیج سے خطاب نہیں کرنا ہے، آپ سے خطاب کرنا ہے، تو آپ میری طرف دیکھیں، میں آپ کی طرف دیکھوں۔ اور خطیب کے لیے ضروری ہے کہ آئی کنیکشن آڈینس کے ساتھ اس کا مضبوط ہونا چاہیے۔ کیا شمیم بھائی موجود ہے کہ شمیم فیضی صاحب قبلہ؟ اچھا، تو یہ بہت ضروری چیز ہے، اس لیے آپ میری طرف دیکھیں اور پھر میری گفتگو کو سماعت کرنے کی کوشش کریں۔ اور ایک ٹریجڈی تو یہ ہے صاحب کہ اس وقت خطیب بننا تو بڑا آسان ہے، لیکن آڈینس بننا بڑا مشکل ہے۔ جس کے جی میں جو آئے بولنا شروع کر دے۔ صاحب ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں اور ہر مہینے کے آخری سنڈے کو من کی بات سن کے آپ کا بھی دماغ خراب ہو چکا ہوگا۔ ابھی کتنا دن اور آپ من کی بات سنیں گے، وہ پبلک کے مینڈیٹ کے اوپر ہے۔ لیکن آئیے ہم یہاں رسول پاک کی بات کریں گے۔ ہم نبی کے غلام ہیں، ہم تو حضور سید العلماء کی زبان سے کہتے ہیں کہ کسی کی جے بجے ہم کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو، کسی کی جے بجے لانگ لیو کا نعرہ ہم نہیں لگاتے، کسی کی جے بجے ہم کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، ہمارا نعرہ فقط یا رسول اللہ، اپنا بولے نعرہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، بلند آواز سے دونوں ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرا کے یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ پورا مجمع بیدار ہے اس وقت۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹوٹلی سرنڈر ٹو اللہ، یعنی اسلام ٹوٹلی سبمیشن چاہتا ہے، مکمل اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کرنا۔ حضرت علامہ صفی اختر صاحب قبلہ اصلاح معاشرہ کے حوالے سے بڑی پیاری گفتگو فرما رہے تھے، میں وہیں سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں نے سورۃ الفتح جو قرآن شریف میں نمبرنگ کے اعتبار سے 48 نمبر سورت ہے، اس کی آخری آیت کا ایک حصہ، ورس نمبر 29 کیونکہ آخری آیت ہے، اس کا ایک حصہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن آپ ذرا غور کیجئے، اس آیت کریمہ میں عنوان بنایا گیا ہے ذات مصطفیٰ کو، لیکن آپ آگے پڑھتے جائیں تو کیا آپ کو بات ملے گی؟ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار۔ پڑھتے چلے جائیں، مکمل آیت کمپلیٹ ہو جائے گی۔ مجھے بتانا یہ ہے کہ عنوان بنایا گیا محمد رسول اللہ کو، لیکن آگے ڈسکرپشن میں کیا باتیں مل رہی ہیں، آگے کس کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے؟ تو آگے صحابہ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، رسول پاک کے کمپینینز کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ میں ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کرتا ہوں، آج ایک عجیب ماحول اس ملک کا ہو چکا ہے، اور صرف بھارت کا نہیں بلکہ انڈین سب کانٹیننٹ کی بات کرتا ہوں۔ اس بھارتی مہادیپ کی جو حالت ہوئی ہے صاحب، جو خطیب چاہے بولنا شروع کر دے، اس سوشل میڈیائی دور میں جس کو جو سمجھ میں آ رہا ہے کمنٹ کرنا شروع کر دے۔ کوئی حضرت امیر معاویہ پہ کمنٹ کر رہا ہے، کوئی کسی صحابی رسول پہ کمنٹ کر رہا ہے۔ تم مجھے بتاؤ تو صحیح، من حیث الصحابہ، صحابہ کی جو حیثیت ہے، تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ من حیث الجماعت، یہاں تو مکمل جماعت کا ذکر ہو رہا ہے نا، اور جہاں جہاں قرآن شریف میں ذکر آ رہا ہے
فردن فردن الگ و الگ باتیں ہیں، کہیں حضرت ابو بکر صدیق کے حوالے سے، کہیں حضرت فاروق اعظم کے حوالے سے، کہیں حضرت عثمان غنی کے حوالے سے، کہیں امام المشارق والمغارب، حلال المشکلات والنوائب، مظہر العجائب والغرائب، سیدنا سرکار علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، لیکن من حیث الجماعت جہاں یہاں بات کی جا رہی ہے صحابہ کے کمپینینز کے حوالے سے، اس میں سارے صحابہ شامل ہیں۔ اور علامہ مفتی ابو الفتح قادری صاحب قبلہ ذرا مجھے بتائیں تو صحیح، ایک طرف تو یہاں صحابہ کا ذکر ہو رہا ہے اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، فتح مکہ سے پہلے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا یا فتح مکہ کے بعد جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، اللہ تبارک و تعالی نے سب سے بھلائی کا وعدہ کیا ہے۔ لیکن آج 4 کتاب پڑھنے کے بعد کوئی کاتب وحی، کوئی یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اپنی طرف سے خال المومنین کا خطاب عطا فرمایا، کوئی ان پہ کمنٹ کر رہا ہے تو کوئی آگے بڑھ کے حضرت فاروق اعظم کی بارگاہ میں دریدہ دہنی کر رہا ہے۔ حالانکہ یورپ کا ایک اسکالر کہتا ہے کہ تم محمد عربی کی سیرت کو بعد میں پڑھنا، تم ان کی زندگی کا مطالعہ بعد میں کرنا، پہلے یہ تو دیکھو کہ صفہ کی درسگاہ پہ بیٹھ کے جن 1,40,000 کم و بیش سے زائد صحابہ کی تربیت محمد رسول اللہ کر رہے ہیں، ان کی زندگی ذرا دیکھو۔ ابو ذر آئے ہیں تو فقر کا امام بنا دیا ہے، سلمان آئے ہیں تو عشق کا امام بنا دیا ہے، بلال آئے ہیں تو محبت کا تاجدار بنا دیا ہے۔ ذرا ان کی بھی زندگی دیکھ لیں۔ یہ سارے صحابہ ہمارے سر کے تاج ہیں، اور یہ کیا ہو گیا ہے ڈرامہ جیلانی صاحب قبلہ کہ صاحب پبلکلی ڈسکس کا جو موضوع نہ تھا نہ ہے نہ رہے گا اور اسی کو ڈسکس کا موضوع بنا دیا گیا۔ یہ کون سا کمپریزنل سسٹم ہے؟ کہاں مولا مشکل کشا اور کہاں حضرت امیر معاویہ؟ تو یہ تو کمپریزن کی تو کوئی بات ہی نہیں تھی، یہ کمپیئر کرنے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ کہاں مولا مشکل کشا، کہاں امام المشارق والمغارب، کہاں حلال المشکلات والنوائب، کہاں مظہر العجائب والغرائب، کہاں یہ تو کمپیئر کی تو کوئی بات نہیں تھی۔ یہاں تو کوئی کمپیئر کی کوئی بات نہیں ہے، کوئی تلناتمک بیورن آپ دے ہی نہیں سکتے۔ کہاں حضرت امیر معاویہ، کہاں علی؟ آپ کون سی کمپیریزن کی بات کر رہے ہیں؟ یاد رکھنا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، سارے صحابہ کی عزت اپنی جگہ، افضلیت ڈسکس پبلک میں نہیں ہونی چاہیے۔ پبلک میں ڈسکس کا موضوع یہ ہو کہ میری بیٹی مرتد کیوں ہو رہی ہے، ڈسکس کا موضوع جلسے ہوتے رہ جائیں گے، ادارے تحقیقات اسلامی کا وجود نہ ہو تو پھر بیٹیاں بھی مرتد ہوں گی۔ آج حضرت علامہ صاحب قبلہ معذرت کے ساتھ، چونکہ آپ نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، جامعہ کے آنگن اور صحن میں آپ نے جب پیسے ختم ہو جاتے تھے تو ایک طرف علم بھی پڑھاتے تھے اور خرچ اٹھانے کے لیے پیسے بھی دیا کرتے تھے، یہ تمام چیزیں اپنی جگہ، لیکن حضور معذرت کے ساتھ میں عرض کروں گا کہ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آج کیوں انڈین سب کانٹیننٹ کے اندر میری بیٹی غلا کا ڈیمانڈ زیادہ کیوں کر رہی ہے؟ سہرسہ کے قاضی شہر سے پوچھے جا کر، سیوان میں قاضی شہر سے جا کے پوچھیں، مدھے پورہ میں پوچھیں، نوادا میں پوچھیں، سپول میں پوچھیں، بھاگلپور کے اندر جا کے پوچھیں، یہ پورے بہار کے حصے علاقے باٹا کے اندر جا کے پوچھیں، غلا کا ڈیمانڈ کیوں ہو رہا ہے؟ غلا کا ڈیمانڈ پبلک میں ڈسکس کا موضوع یہ ہونا چاہیے۔ اے محبت تیرے انجام پہ رونا آیا، میری بیٹی مرتد کیوں ہو رہی ہے؟ رات کو نیند نہیں آتی صاحب؟ ہاں، جب مہاراشٹر سے خبر آتی ہے، جب کبھی چھپرا کے ایک علاقے سے خبر آتی ہے، جب کبھی کرناٹکا، آندھرا اور تلنگانہ سے خبر ملتی ہے، اگر دل درد مند آپ کے سینے میں موجود ہے تو صاحب یاد رکھیے گا رات کو نیند نہیں آئے گی۔ ڈسکس کا موضوع تو یہ ہونا چاہیے کہ اسکولز اور کالجز میں ہمارا ڈراپ آؤٹ کم کیوں ہے، ڈراپ آؤٹ زیادہ کیوں ہے، ڈراپ آؤٹ زیادہ کیوں ہے؟ ڈسکس کا موضوع یہ ہونا چاہیے کہ میٹرک میں میرا رزلٹ خراب کیوں ہو رہا ہے، میرے بچے بی پی ایس سی فیس کیوں نہیں کر رہے ہیں، میرا بیٹا آئی آئی ٹی این کیوں نہیں ہو رہا ہے، میرا بیٹا میڈیکلز کیوں نہیں ہو رہا ہے۔ ڈسکس کا موضوع تو یہ ہونا چاہیے کہ ایک وقت تھا جب سہرسہ کے بہت زیادہ بچے ہتھ منڈل، سربیلا اور
ہریوا اور مختلف گاؤں کے لڑکے اشرفیہ اور شمس العلوم اور نہ جانے کن کن مدارس میں موجود تھے، لیکن آج کیا وجہ ہے کہ ان کی تعداد گھٹ رہی ہے؟ ڈسکس کا موضوع کیا ہونا چاہیے تھا، ان کی تعداد گھٹ کیوں رہی ہے؟ ڈسکس کا موضوع یہ ہوتا کہ ہم نے نکاح کو مشکل کیوں بنا دیا، زنا آسان کیوں ہو گیا؟ ڈسکس کا ٹاپک یہ ہوتا کہ صاحب ہم تعلیمی انقلاب برپا کرتے، لیکن محسوس کیا حضور شیخ المعقولات والمنقولات نے اور اپنے علاقے کی نمائندگی کرنے کے لیے یہ مرد مجاہد اپنے تمام لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے آگے بڑھے ہیں، اور پھر ادارے تحقیقات اسلامی ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس کا مقصد جہاں تبلیغ دین ہے وہاں اس کا مقصد عقائد کی اصلاح بھی ہے، اور اس کا مقصد اعمال کی بھی اصلاح ہے۔ بات میری دوسری سمت میں نہ نکل جائے، میں کہنا یہ چاہتا ہوں، یورپ کا دانشور یہ کہتا ہے، میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ تو ٹی وی چینل پر آ کر اس طرح کی بات کرنے والوں ان کے ٹی وی کو آف کر دیجئے گا جب آ کر حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے بیچ کوئی کمپیریزنل اسٹیٹمنٹ پیش کریں گے۔ یاد رکھیے گا حضرت علی کہاں ہے، حضرت امیر معاویہ کہاں ہے؟ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، یورپ کا ایک دانشور کہتا ہے، اور آج مسلمان کے بیٹے کو فرصت کہاں ہے؟ ہم کو تو پب جی اور فری فائر سے کہاں فرصت ہے؟ یہ تو پب جی اور فری فائر والے بچے ہیں۔ آج تو سوشل ہم نے تو ٹھیکہ لے رکھا ہے، بالی ووڈ سے ایک مووی آئی اور ہم ٹھیکیدار بن گئے کہ صاحب اس مووی کو ہٹ ہم ہی کرانا، ہم ہٹ کرائیں گے۔ اگر وہ مووی پٹ جاتی تو کیا نقصان ہو جاتا ہمارا، اور ہٹ ہو گئی تو کیا گھی کے کنستر ہمارے گھر آ رہے ہیں یا شکر کی بوریاں کوئی بھیج رہے ہیں؟ ہٹ ہو گئی تو کیا فرق پڑ گیا؟ اور کفیل بھائی، خبر ملی گوہاٹی سے، جورہاٹ سے، ڈبرو گڑھ سے، یا پھر کلکتہ کے دھرمت اللہ سے یا دہلی سے، ایک تنہا لڑکا ہے جو ہال بک کر رہا ہے۔ ابھی رمضان میں ہمارے حضرات پہنچیں گے جب چندہ کے لیے تو وہی 500 یا 1000 دے یا وہ بھی نہ دے، اور طرح طرح کا کمنٹ کرے۔ جب پوچھا جاتا ہے بچوں سے کہ بھائی یہ ایسا تم کیوں کرتے ہو، یہ اتنی زیادہ تعداد کیوں دکھ رہی ہے، تو کہنے لگے کہ مخالفت دوسروں نے کیا اس لیے ہم آباد کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ دوسرے تمہاری اذان کی بھی مخالفت کر رہے ہیں، دوسرے تمہاری نماز کی بھی مخالفت کر رہے ہیں، دوسرے تمہارے قرآن کی بھی مخالفت کر رہے ہیں۔ کیوں نہیں کوئی قرآن شریف پڑھتا؟ عشاء میں کتنے لوگ مسجد میں تھے، فجر میں کتنے لوگ تھے؟ ڈسکس کا موضوع تو یہ ہونا چاہیے، یہ کون بہتر کون نیچے، یہ ہم کون ہوتے ہیں۔ ڈسکس کا موضوع یہ ہو کہ ہماری نماز کیوں چھوٹ رہی ہے، ہم اپنے مال کا صحیح حساب لگا کے مصارف زکوٰۃ کے حوالے کیوں نہیں کرتے، یہ ڈسکس کا موضوع ہونا چاہیے۔ لیکن تماشا بنا دیا گیا ہے صاحب، یا مولانا تقریر کر رہا ہے اور کوئی صاحب بیٹھ کے سن رہے ہیں، بات عجیب و غریب بات ہے صاحب۔ لیکن یاد رکھنا ہمارا نعرہ وہی ہوگا جو امام اہل سنت امام محمد رضا خان نے نعرہ لگایا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ اور آپ نے اسٹار کس کو سمجھ لیا؟ آپ نے صرف ایک مثال دے کے گفتگو کنکلوڈ کرنے کی کوشش کروں گا، تھوڑا سا ساؤنڈ کم کریں، تھوڑا سا، ایسے بہت اچھا مائک ماشاءاللہ کیا ہو گیا۔ توجہ، شمیم بھائی آ گئے ماشاءاللہ، اب آپ کے لائق مائک تیار ہو گیا، اب آپ سنائیں گے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میرے دوستو، ہمارا اسٹار کون ہے؟ آپ نے کس کو اسٹار سمجھ لیا؟ اسٹار تو ہمارا وہی ہوگا نا جسے محمد الرسول اللہ نے اسٹار بنایا۔ اسٹار کون ہے؟ یہ بالی ووڈ کے ناچنے اور گانے والے۔ تم نے کہا ہے کہ بالی ووڈ کے سلمان میرا اسٹار، ہم بالی ووڈ کے سلمان کو نہیں جانتے، ہم تو مدینے کے سلمان کو جانتے ہیں، فقط مدینے کے سلمان۔ ہم تو اس سلمان کو جانتے ہیں کہ جنہیں مہر نبوت چومنے کا موقع ملا، ہم تو اس سلمان کو جانتے ہیں کہ جب مولا حسین کو میرے کریم آقا نے اپنی گود میں لے کے کہا تھا کہ حسین میرے گھر کے ہیں، اس وقت سلمان فارسی بھی آئے تھے تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ سلمان من اہل بیت، سلمان بھی میرے گھر کا ایک طرف ہے۔ ہم تو اس سلمان کو جانتے ہیں نا۔ ہم تو اس سلمان کو جانتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے اصحابی کالنجوم فبعدہم اقتدیتم اہتدیتم، all my companions are just like a star۔ میرے جتنے صحابہ ہیں سب آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، صحابہ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں۔ اب نعرہ ہمارا بھی ہے، نعرہ آپ کا بھی نعرہ ہے، ایک نعرہ بدر میں بھی لگا ہے، ایک نعرہ احد میں بھی،
ایک موتا میں بھی، ایک تبوک میں بھی، ایک یرموک میں بھی، ایک حنین کے موقع پہ بھی میں مسلمان بچوں سے روزانہ کہہ رہا ہوں کہ پلیز آپ سیرت طیبہ کی طرف بھاگ کے آئیے، بھاگ پیچھے کی طرف، اے گردش ایام تو آپ ادھر آئیے، زیادہ آگے آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیسے کیسے لال و گوہر ہمارے دامن میں موجود ہیں۔ آج ہمارے پاس بھی دل ہے، آپ کے پاس بھی دل موجود ہے، سب کے پاس دل موجود ہے، لیکن یہ کون سی جماعت ہے کہ جس جماعت کا نعرہ ہمیشہ یہی رہتا تھا، ایک ایک فرد کا نعرہ کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، یا رسول اللہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ ہم کہاں سے مثال پیش کریں؟ ہمارے دل میں پب جی اور فری فائر موجود ہے، ہمارے دل میں انسٹا، فیس بک، ٹویٹر، لائن ہائپ اور ایمو اور نہ جانے سوشل میڈیا کے کتنے سورسز ہیں جو اس وقت موجود ہیں، لیکن ہم کہاں سے مثال پیش کریں کہ کیسے کیسے لوگ موجود تھے؟ ارے یہ تو وہ لوگ موجود تھے جو ہر وقت یہ نعرہ لگاتے تھے کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، کس نام سے؟ تو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ ان کا نعرہ تو کن کا نعرہ؟ ہم آج کے لوگوں کی مثال نہیں دیں گے، آج بھی ہمارے بیچ نوجوان ہوں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ مجھے VIP پروٹوکول دیا جائے اور بہت زیادہ نیم اینڈ فیم کا مالک بھی میں نہیں ہونا چاہتا۔ میری تقریر کا فقط یہ مقصد ہے کہ کیا ماؤں نے بچہ پیدا کرنا بند کر دیا؟ ہم نے نامردی کی چوڑی اپنے ہاتھوں میں ہم ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایوبی کی نسل نو کہاں ہے؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں صاحب، ہمارے بیچ کوئی خالد بن ولید کا جاننے والا، کوئی ابو عبیدہ ابن جراح کے حوالے سے بولنے والا، کوئی حضرت سعد ابن ابی وقاص، اللہ اکبر، ذرا ان کو سمجھنے والا کہاں ہمارے بیچ کوئی موجود ہے؟ کوئی یوسف بن تاشکین، محمد ابن قاسم، طارق ابن زیاد، موسیٰ بن نصیر، سلطان محمد الفاتح کہ جنہوں نے قسطنطنیہ کو 21 سال کی عمر میں فتح کیا تھا، کہاں کوئی ان کا نائب دکھ رہا ہے؟ کوئی اور زیب عالمگیر، شیر میسور، ٹیپو سلطان شمس الدین التمش کا جانشین تو کوئی نہیں دکھتا نا۔ لیکن صاحب ہم ادھر بھی نہیں جائیں گے، ہم چلتے ہیں اس قرون اولا میں، اور چلتے ہیں کہاں سے مثال پیش کرتے ہیں؟ تو چلو اسی بارگاہ میں جہاں سے زندگی کی نہریں رواں دواں ہے، چلو اسی بارگاہ میں جہاں سے چشمہ آب حیات پھوٹتا ہے، چلو اسی بارگاہ میں جہاں بلال کے عشق و آسودگی ملی، چلو اسی بارگاہ میں جہاں سلمان کی زندگی کو درخشندگی ملی، چلیں اسی بارگاہ میں جہاں صہیب کی فطرت کو تابندگی ملی، چلیں اسی بارگاہ میں جہاں صدیق کو صداقت کا پیکر بنایا گیا، چلیں اسی بارگاہ میں جہاں عمر کو عدالت کا تاجور بنایا گیا، چلیں اسی بارگاہ میں جہاں عثمان کو سخاوت کا جذبہ ودیت کیا گیا، چلیں اسی بارگاہ میں جہاں مولا علی کو شجاعت کا ترہ امتیاز عطا کیا گیا۔ یہ کون بارگاہ ہے؟ یہ بارگاہ خیر الانام ہے۔ یہ کون بارگاہ ہے؟ امام الانبیاء کی بارگاہ ہے، صفہ کی درسگاہ ہے، صحابہ کی مجلس لگی ہوئی ہے، اور کونین بخاری شریف کی ایک لمبی حدیث ہے، صرف میں تشریحاً خلاصہ پیش کر رہا ہوں کہ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، پھر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں وعلیکم السلام یا خبیب۔ اب ذرا توجہ میری جانب رہے، آج ہم بھی جوان ہیں، وہ بھی ایک جوان تھا جس کا تعلق قبیلہ بنو اوس سے ہے، وہ بھی ایک جوان تھا جس کے باپ کا نام عدی ہے۔ یہ کون ہے جنہیں دنیا حضرت خبیب ابن عدی ابن مالک اوسی انصاری کے نام سے جانتی ہے؟ یہ انصاری صحابہ ہیں، مدینے سے ان کا تعلق ہے۔ آج ہمارے بچوں کا نام خبیب نہیں ملتا، آج میرے بیٹے کا نام سلمان اور حذیفہ نہیں ملتا، آج بچوں کے نام صحابہ کے نام پر نہیں ملتے، حمزہ نہیں کوئی دکھے گا۔ ہمارے یہاں نام بھی رکھنے کا عجب سسٹم ایسا ہے، جو جی میں آئے نام لوگ رکھنا شروع کرتے ہیں۔ اب تو قرآن شریف کھول کے کوئی اپنی بیٹی کا نام منتشا رکھ رہا ہے، تو کوئی یہ ذالکہ رکھ رہا ہے، کوئی حاضہ رکھ رہا ہے، کوئی لارائب رکھ دے رہا ہے، یعنی جس کو جو سمجھ میں آئے بچیوں کا نام لوگ رکھنا شروع کر دے رہے ہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اب حضرت خبیب ابن عدی ہیں، یہ مدینے کا وہ نوجوان ہے، میرے آقا مدینے میں موجود ہیں اور ان کے سلام کا جواب دے رہے ہیں۔ اب جب صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ خبیب تو دکھائی نہیں دیتے لیکن وہ یہاں موجود بھی نہیں ہیں، لیکن آپ ان کے سلام کا جواب عطا فرما رہے ہیں، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ مقام تنعیم پہ میرے دوست کو تختہ دار پہ چڑھا دیا گیا ہے۔ کون ہے تم میں سے جو خبیب کی میت کو لے کر آئے؟ اب ذرا پوری بیت میں ذرا آپ آئیے اور پوری تفصیل کو ذرا سنیے، صرف سرسری طور پہ کہ حضرت خبیب اور چند صحابہ کو منتخب کیا ہے میرے آقا نے، اور ایک قبیلے کے چند لوگوں کی اصلاح کے لیے
حضور پاک نے مدینہ سے ان کو روانہ کیا، اور جب یہ اسفان کے قریب پہنچے ہیں تو خندوں نے حملہ کیا ہے، 3 لوگوں کو شہید کر دیا اور 2 لوگوں کو مکہ کے مارکیٹ میں لے کے گئے ہیں، اور حضرت خبیب بھی ہیں، جناب زید بھی ہیں، ان دونوں کو مکہ کے بازار میں بیچ دیا ہے۔ جناب زید کی شہادت ہو جاتی ہے، خبیب کو حارث ابن عمیر کے بیٹوں نے خرید لیا ہے، چونکہ بدر کے موقع پہ خبیب مصطفیٰ کے دائیں ہیں، حضور کے بائیں ہیں۔ احد کے موقع میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے والے ہر حملے کو آگے بڑھ کے یہ مدینے کا جوان اپنے سینے پہ روک رہا ہے۔ اب حضرت خبیب اس وقت مکہ شریف میں ہیں، 3 مہینہ تک ان کو قید میں رکھا گیا ہے، اور 3 مہینہ کے بعد اعلان کیا گیا کہ ہم مقام تنعیم میں خبیب کو تختہ دار پہ چڑھائیں گے، ہم اسے پھانسی دیں گے۔ یہ مقام تنعیم کہاں ہے؟ یہ حرم کے باہر ہے، جہاں مسجد عائشہ ہے۔ اس وقت کی مسجد عائشہ نہیں تھی۔ مجھے بتانا یہ ہے کہ آج جب آپ مکہ شریف جائیں اور ایک احرام تو آپ نے یہاں سے باندھ لیا اور جا کے عمرہ مکمل کر لیا، پھر آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو حرم کے باہر مقام جو قریب ہے وہ تنعیم ہے، یا پھر مقام جرانہ چلے جائیں، یا جہاں سے آپ کی مرضی وہاں سے جا کے احرام باندھ کے آئیں، لیکن قریب میں تنعیم ہے۔ اعلان ہوا کہ ہم حرم کے باہر تنعیم میں ان کو پھانسی دیں گے۔ اب حضرت خبیب چلے ہیں۔ مجھے بتانا یہ ہے کہ جوان ہم بھی ہیں، جوان آپ بھی ہیں، لیکن تاریخ ہمیں بتاتی ہے، اور امام بخاری نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ حالت یہ تھی کہ کسی کے ہاتھ میں چاقو ہے، کسی کے ہاتھ میں چھری ہے، کسی کے ہاتھ میں تلوار ہے، کسی کے ہاتھ میں پرچی ہے، اور مکہ کے یہ ظالم لوگ خبیب کے پیٹ میں زخم لگا رہے ہیں، کوئی سینے پہ زخم لگا رہا ہے۔ اللہ اکبر، جب پڑھتا ہوں آنکھوں سے چھمچم آنسو گرنے لگتے ہیں۔ خبیب اس وقت بھی نعرہ یہی لگا رہے ہیں، ان پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ یار خبیب کا قصور کیا ہے؟ قصور فقط اتنا ہے کہ محمد رسول اللہ کے غلام ہیں۔ خبیب کا قصور کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے۔ خبیب کا قصور کیا ہے؟ نبی کے عاشق ہیں، نبی کے دیوانے ہیں۔ اب حضرت خبیب چلے ہیں اور مقام تنعیم پہ سامنے تختہ دار موجود ہے۔ اس وقت ایک ظالم آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے، اے خبیب ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو آزاد کر دیں اور آپ کی جگہ پہ محمد رسول اللہ کو سولی پہ چڑھا دیں۔ اتنا سننا تھا کہ محبت اپنی معراج کو پہنچتی ہے۔ نبی کا دیوانہ خبیب کہتا ہے، ارے ظالم سن، تو کہتا ہے کہ میری جگہ پہ حضور کو پھانسی پہ چڑھاؤ گے؟ ارے میں تو اتنا بھی نہیں چاہتا کہ میرے حضور جہاں ہو وہاں ان کے قدموں میں ایک کانٹا بھی چبھے۔ تم کہتے ہو مجھے سولی پہ چڑھاؤ گے؟ ارے جسم کا ایک ایک بال اگر جان بن جائے نبی کے نام پہ قربان کرتا چلا جاؤں۔ اور پھر خبیب نے یہی نعرہ لگایا، کروں تیرے، جس کی ترجمانی بریلی کے امام کرتے ہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ حضرت خبیب ابن عدی ہے، تختہ دار پہ چڑھنے سے پہلے یہ روایت ڈالی ہے اور طرح انہوں نے ڈالی ہے 2 رکعت نماز ادا کرنے کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد جب پہنچے ہیں تو کہتے ہیں آج کا مسلمان چائے کی چسکیوں پہ جھوٹی گواہی دینے والے لوگ، دوسروں کی زمین ہڑپنے والے لوگ، لمبی لمبی داڑھی بڑھا کے حاجی جی ہیں، حج کر کے آئے صاحب، اور کھیت جب کدال لے کے کھیت میں پہنچتے ہیں تو پھر حالت یہ ہے کہ 10 دھور اس کے اندر آگے بڑھ جاتے ہیں، باتیں لمبی لمبی چھوڑتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اسلام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، خاک اسلام کو ریپرزینٹ کریں گے۔ آپ نے کیا سمجھ لیا اسلام کیا ہے؟ اسلام مکمل سبمیشن کا نام ہے۔ فقط میرے جملے پہ غور رہیے، نہیں کہ مولانا کیا بول رہے ہیں، فقط نماز، روزہ اور حج و زکوٰۃ کا نام اسلام نہیں ہے، یہ اسلام کا نظام عبادت کا ایک حصہ ہے۔ اسلام کا اپنا معاشی نظام، سیاسی نظام، سماجی نظام، سارے آئلی نظام، پورے نظام، اور دنیا کو آج نظام مصطفیٰ کی ضرورت ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں آخری بات، میرے امام ترجمانی کرتے ہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ آئیے حضور ڈاکٹر امجد رضا صاحب قبلہ کا استقبال کیجیے، حضرت علامہ مفتی حسن رضا ماہر رضویات حضرت علامہ ڈاکٹر امجد رضا صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی حسن صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فیضان مخدوم اشرف، فیضان اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت شہ نفی پہ ماہر رضویات حضرت علامہ مولانا مفتی ڈاکٹر امجد رضا امجد صاحب قبلہ ادارہ شریعہ پٹنہ کے نمائندہ اس وقت موجود ہیں ہمارے سامنے، بے پناہ محبت کرتے ہیں حضرت ساتھی زاد حضرت علامہ مفتی حسن رضا صاحب قبلہ۔ میں بس چند منٹوں میں اپنی گفتگو کنکلوڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہی مقام تنعیم ہے اور نبی کا غلام خبیب ہے۔
آج بڑی بڑی بات کرنے والے، لیکن خبیب تختہ دار پہ چڑھنے سے پہلے انہوں نے کہا تھا، لوگوں مجھے جو عزت ملی ہے وہ اسلام کی وجہ سے عزت ملی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی وجہ سے عزت ملی ہے۔ اور اس کے بعد کہا تھا انہوں نے، یہ توجہ بس عزت میری طرف دیکھیے، اس کے بعد حضرت خبیب کہتے ہیں کہ اس وقت زمین سے میں کہوں کہ آسمان سے عرض کروں، سامنے دشمن موجود ہے، میں اپنے حال کی خبر محمد رسول اللہ کو کیسے کروں، لیکن اے اللہ میں تجھ سے عرض کرتا ہوں میرے حال کی خبر اپنے محبوب کو کر دے اور میرا سلام پہنچا دے۔ غلام غوث قادری کو کہنے لیا جائے کہ مقام تنیم پہ خبیب کی زبان سے سلام بعد میں نکلا ہے، صفہ پر موجود محمد رسول اللہ نے جواب پہلے عنایت فرما دیا ہے، جواب پہلے میرے آقا نے فرما دیا ہے۔ اور اس کے بعد میرے آقا نے ارشاد فرمایا کون ہے جو خبیب کو لے کر آئے؟ حضرت مقداد آگے بڑھے۔ یہ صحابہ کو یاد کیجئے بھائی، آپ صحابہ کے نام کو یاد کیجئے، میں پلیز بار بار کہہ رہا ہوں، روزانہ کہہ رہا ہوں۔ حضرت مقداد ابن اسود آگے بڑھے اور تشریف لے گئے، اور ان کے ساتھ ایک دو لوگ تھے، وہ کہتے ہیں کہ جب میں مطلب 1-1.5 ماہ تو ہو گئے تھے نا پہنچنے میں، اور جب وہاں میں پہنچا اور حضرت خبیب کو جب سولی سے اتار رہا تھا تو جہاں جہاں زخم لگے تھے وہاں وہاں سے خون رس رہا تھا۔ اس کے بعد جب کافروں کو خبر ہوئی اور کافروں نے اٹیک ہم پہ کیا تو ہم نے سوچا کہ پہلے ان کا معاملہ تمام کریں، اور حضرت اب یہ بہت توجہ طلب چیز ہے، یہ طفیل بھائی یہ بہت اہم چیز میں کہنے جا رہا ہوں کہ فوراً حضرت خبیب کو زمین پہ لٹایا اور سامنے کافر ہیں، کافروں سے مٹبھیڑ ہوئی۔ اس کے بعد واپس مقداد آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ خبیب زمین پہ نہیں ہے، بڑے پریشان ہوئے، واپس مدینہ آئے، حضور نے فرمایا کہ خبیب کو زمین نے اپنے دامن رحمت میں لے لیا ہے، بلی الارض کا لقب ملا۔ اب یہ بلی اٹ مینس کیا ہوتا ہے مجھے تحقیق نہیں کرنی، لیکن میں ترجمہ یہ کروں گا کہ زمین نے اپنے آغوش کرم میں خبیب کو لے لیا، آغوش رحمت میں زمین نے لے لیا۔ اور مجھے کہنے دیا یہیں پہ رک کے ایک بات کہ لوگوں اس زمین پہ حضرت خبیب ابن عدی ابن مالک اوسی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عاشق صادق صحابی، لیکن ان کی قبر کا نشان نہیں ہے۔ اس زمین پہ حضرت خبیب کی قبر کا نشان نہیں، جنازہ بھی نہیں پڑھا گیا۔ شہداء کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جس کپڑے میں ان کی شہادت ہو، بغیر غسل کے اور بغیر کفن کے ان کی تدفین ہو، لیکن چلو یہ تو ٹھیک ہے، لیکن جنازہ بھی تو نہیں پڑھا گیا۔ حضرت خبیب کی جنازے کی نماز نہیں ہوئی اور حضرت خبیب کی قبر کا پتہ نہیں۔ کیا مطلب؟ ابھی سامنے شب برات کو ایک قبرستان میں جانے کا موقع ملا، میں نے دیکھا کہ قبروں پہ غبارے لگے ہوئے ہیں، اس قدر آرائش جیوائش قبروں کی ہو رہی ہے کہ کچھ دنوں میں لوگ لا کر قبر پہ کیک بھی کاٹنا شروع کر دیں گے۔ ابھی تو غبارہ لگا رہے ہیں، کیک بھی کاٹیں گے۔ لوگوں نے سمجھا کہ قبر کو سجا لو، یہ زندہ رہیں گے۔ ارے یاد رکھنا، خوبصورت قبروں کے مالک زمین کے اندر پٹائی ہوتی ہے، اور جن کی قبروں کا پتہ نہیں ان کی بڑی شان ہوتی ہے۔ مجھے کہنے دیا جائے حضرت خبیب ابن عدی کہ قبر کا نشان نہیں، لیکن خبیب کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں، قیامت تک زندہ رہیں گے۔ عاشقوں کی زبان پہ خبیب زندہ، ہماری تقریروں میں خبیب زندہ، ہماری تحریروں میں خبیب زندہ، ہمارے مدرسین کی درسگاہ میں خبیب زندہ۔ پتہ یہ چلا کہ زندگی کے لیے قبروں کے نشان کی ضرورت نہیں ہے، نبی سے سچی محبت کی ضرورت ہے، نبی کی سچی غلامی کی ضرورت ہے۔ حضرت خبیب ابن عدی شہید ہوئے۔ آپ مجھے اب میں جدھر آنا چاہتا ادھر لے کے آتا ہوں۔ یہ تو ایک صحابی کو آپ نے دیکھا نا کہ ہر وقت یہی نعرہ تھا کہ یا رسول اللہ، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ اب ذرا ہم آتے ہیں کوفہ کی دھرتی پہ، اور کوفہ میں بھی ایک عاشق صادق ہمیں ملتا ہے۔ اسے ہم صحابی تو نہیں کہتے پر تابعی تو ضرور کہیں گے نا، وہ تابعی ہے بھی۔ کون؟ امام الائمہ، کاشف الغمہ، سراج الامہ، حضرت سیدنا سرکار نعمان بن ثابت۔ امام اعظم ابو حنیفہ کانفرنس ہے۔ امام اعظم نے اپنی عملی زندگی سے اور اپنی پریکٹیکلی لائف سے بتایا تھا، چونکہ کئی بادشاہوں کا زمانہ پایا، اموی بھی تھے اور عباسی بھی تھے، ان کا بھی زمانہ انہوں نے پایا۔ اور جب حضرت زید نفس زکیہ رحمت اللہ علیہ کے خلاف جب پروپیگنڈا کیا گیا تو آپ غور کریں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ امام اعظم کی بھی شہادت ہو رہی ہے تو اہل بیت اطہار کے سپورٹ کرنے کی وجہ سے شہادت ہو رہی ہے۔ حضرت امام اعظم نے اس وقت بھی بتا دیا تھا اپنے کردار سے، کردار کی پختگی
اور عمل کی مضبوطی سے امام الائمہ نے اہل دنیا کو یہ درس دیا تھا کہ دنیا والوں، صبر و تحمل کی تاریخ جبر و استبداد کی راجدھانی میں مرتب کی جاتی ہے، عدل و انصاف کا پرچم ظلم و جفا کے ایوانوں پر لہرایا جاتا ہے، حریت و آزادی کی تعلیم تلواروں کے سائے میں دی جاتی ہے، اور پے کرے تسلیم و رضا تختہ دار پہ بھی مسکراتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس لیے ضرورت یہ ہے کہ آج صحابہ اور تابعین اور ائمہ اربعہ کی تعلیمات کو عام کیا جائے۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، اور میری عادت ہے بھائی کہ جب تقریر میں ختم کرتا ہوں، چاہے جتنی دیر کی تقریر ہو، آخر میں اپنے شیخ حضور شیخ طریقت مرشد برحق حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کہ صرف 4 مصروں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کنکلوڈ کرتا ہوں کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے۔ یہی نعرہ تو سب کا ہے نا، یہ نعرہ تو بدر میں بھی لگا ہے، احد میں بھی لگا تھا، اس کی ترجمانی حضرت کر رہے ہیں کہ حضرت مجھے کریکٹ کریں گے؟ یہ نعرہ تو سب کا ہے نا، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام زندہ